بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والوں کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔ آج تک یہ 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ مکے کا شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں والے پہاڑ میں گھری ہوئی ہے۔ حرم شریف وادی میں سب سے نچلے مقام پر واقع ہے اور اس میں پانی کی سطح اطراف کی زمین سے 40 تا 50 فٹ کی گہرائی پر ہے۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے۔ لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ میں نے جواب دیا 30 دن اور رات سے یہیں مقیم ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کسبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والوں کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ مسند البزار حدیث نمبر 1171 اور 1172۔ علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالی عنہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس چیز کے لیے اسے نوش کیا جائے، اور میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ ابن قیم رحم اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے، اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ اور میں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کئی ایک نے زمزم کو 15 یوم سے بھی زیادہ تک بطور غذا استعمال کیا تو اسے بالکل بھوک محسوس تک نہیں ہوئی اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر طواف کرتا رہا۔ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج کرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آب زمزم کی شفا بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنے اور غیر سبھی اس کے معترف ہیں۔
آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ اور گرد و نواح میں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ رمضان شریف میں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آب زمزم مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج اور عمرے کے وقت اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کین بھر کر لے جاتے ہیں۔ آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراثیم کش کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے۔ دوسرے کنووں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں یا کئی قسم کے حشرات بستے ہیں جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے، مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک اور صاف ہے۔ یہ ہزاروں برس پہلے نوزائیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہونے والا یہ چشمہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھانے کے باوجود آج بھی پہلے دن کی طرح پینے والوں کو حیات بخشتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر مکہ اور اہل مکہ ہمیشہ بجا طور پر نازا و شادہ رہیں گے۔ جدید طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء، معدنیات اور نمکیات پائے جاتے ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریوں میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ ابن صاحب المصری کہتے ہیں کہ میں نے آب زمزم کا وزن مکے کے ایک چشمے کے پانی سے کیا تو میں نے زمزم کو اس سے 1/4 حصہ وزنی پایا۔ پھر میں نے میزان طب کے حساب سے دیکھا تو اس کو تمام پانیوں سے طبی اور شرعی لحاظ سے افضل پایا۔ حکومت نے آب زمزم لے جانے والوں کے لیے خصوصی انتظام کیا ہے، جس کے لیے شاہ فہد زمزم پروجیکٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں آب زمزم کو مخصوص بوتلوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں حرمین شریفین میں آنے والوں کے لیے خصوصی طور پر واٹر کولر میں آب زمزم کی مستقل فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں آب زمزم پروجیکٹ ایک وسیع و عریض رقبے پر قائم ہے۔ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے تحت لگائے جانے والے کرفیو کے دوران مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے زمزم پروجیکٹ سے آن لائن آب زمزم کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بعد ازاں اسے مملکت کے دیگر شہروں تک پہنچانے کے لیے معروف سپر مارکیٹس کو یہ اختیار دیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے آب زمزم خرید سکیں۔ بین الاقوامی مسافروں کی سہولت کے لیے جدہ کے انٹرنیشنل ٹرمینلز پر زمزم سپلائی سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں سول ایوییشن کی ہدایات کے مطابق مخصوص پیکٹوں میں آب زمزم مسافروں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود آب زمزم سپلائی سینٹر سے ایک مسافر ایک پیکٹ خرید سکتا ہے۔ آب زمزم پیکٹ خریدتے وقت سپلائی سینٹر میں مسافر کا پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے کہ ایک مسافر کتنا آب زمزم لے جا سکتا ہے۔ سول ایوییشن کے منظور شدہ قواعد کے تحت ہوائی اڈوں پر بنے آب زمزم سپلائی سینٹر میں 5 لیٹر کا ایک پیک مسافروں کو مفت لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پیکٹوں پر اضافی کارگو کا چارج دینا پڑتا ہے۔